ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آج ہم اپنے موضوع کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے علم کے لیے اس نے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب اللہ رب العزت ہر ایک کا نہیں کرتا، بلکہ اسی شخص کا ہوتا ہے جس سے اللہ خیر چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس علم کی وجہ سے علم والوں کو فضیلت دی ہے، ان کے درجات کا بیان کیا ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اندر فقاہت کے بہت سے فضائل بیان کیے، جس طرح کہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ بھی خیر چاہتے ہیں، اس کو دین کی فقہ دے دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کے وقت میں یہ فقہ کا جو اطلاق ہے یہ پورے دین کے فہم پر ہوتا تھا۔ بعد میں علوم کی تقسیم ہوگی، اس تقسیم کے نتیجے میں ایک علم کی قسم عقائد کہلائی، یعنی اس کا نام کیا رکھا؟ اصول کا علم یا عقائد، عقیدہ۔ اور ایک علم جو ہے وہ فقہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ فقہ کو الگ ایک علم قرار دے دیا گیا، عقیدے کو الگ، اخلاقیات کو الگ، اس طرح علوم کی تقسیم ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں، یہ جو فقہ ہے اس کا اطلاق پورے دین کے فہم پر ہوتا تھا۔ اس میں عقیدے کے مسائل بھی آتے تھے، عبادات بھی تھی، معاملات بھی، اور اسی طرح اخلاقیات بھی، یعنی علم کا ہر شعبہ اس میں شامل تھا۔ تو آسانی کے لیے اہل علم نے بعد میں تقسیم کر دی۔ اس لیے آج ہم یہ جو دین کے علم کے مختلف شعبے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے ان کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا علم جو ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے وہ تو ہر ایک پر بھی فرض کیا ہے، جیسا کہ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور فرض علم وہ ہے جو اصل دین کے حوالے سے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کلمہ شہادت جسے کہتے ہیں، اس کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر کیا چیز واجب ہے، کون سے فرائض ہیں، کون سے حقوق ہیں، کون سی اشیاء اس پر حرام ہیں، کن کاموں سے رکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری جو تفصیلات ہیں، یہ یعنی ہر آدمی کی ضرورت ہے نا، اسے ضرورت ہے کہ وہ چیزیں معلوم کرے کہ کون سی عبادات اس پر واجب ہیں، کون سے کام اس کے لیے ضروری ہیں، اور کن کن چیزوں سے، کاموں سے اسے رکنا ضروری ہے۔ یہ یعنی ایک ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے علم کا ایک حصہ انسان کے لیے یعنی فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، اور مزید ایک علم ایسا ہے جس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، جو عام طور پر علماء حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک پر ایک مکمل عالم بننا یہ ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ ہے یہ۔ اگر کسی جگہ میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں
چند لوگ اگر عالم بن جاتے ہیں تو باقی سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، یعنی باقی اس سے گنہگار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ علم کا حصہ یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال اس کی آگے جو تفاصیل ہیں ان میں ہم نہیں جاتے، واقعی طور پر صرف یہ میں نے بطور مثال ذکر کیا ہے۔ مثلا بنیادی عبادات تو ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے شادی کرنی ہے تو شادی کے اتنے مسائل تو آنے چاہیے جو اس کی ضرورت ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ خاوند بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، طلاق جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے، طلاق کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ضرورتیں ہیں۔ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں آج کل جو ہے بہت سے مسائل مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق کیسے دینی، اسی طرح یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خاوند بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں۔ یہ لا علمی جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا علم جو ہر آدمی کی ایک ضرورت ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، واسطہ پڑتا ہے۔ ایک تاجر ہے، اسے تجارت کے مسائل جاننے چاہیے۔ تو لیکن ایسا علم جو ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ علم علماء حاصل کرتے ہیں، یعنی فرض کفایہ کے طور پر یہ حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی علاقے میں بستی میں کوئی بھی عالم نہ ہو تو لوگ مسائل اپنے کیسے حل کریں گے؟ اس لیے یہ جو علم ہے اس کی یعنی بڑی اہمیت ہے، مراد اس سے شرعی علم ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک علم شرعی ہے، ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم مراد ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں وحی کا علم بھی کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اس کی یہ فضیلت یا فضائل ہم بیان کرتے ہیں۔ باقی جو علوم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو دین کے خادم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دین کے خادم کے طور پر ایک علم استعمال ہوتا ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ بھی ایک عبادت ہوتا ہے، یعنی ایک اصل علم ہے کتاب و سنت کا۔ اس لیے اس کو علماء کہتے ہیں یہ علوم عالیہ ہیں، علوم عالیہ عین کے ساتھ علوم عالیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اصل علم کتاب و سنت کا یہ علوم عالیہ میں آتا ہے، اور وہ علوم جو ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بطور ذریعہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں، وہ علوم جو ہیں وہ کیا نام رکھتے ہیں؟ علوم عالیہ۔ پہلا جو علم ہے وہ عین کے ساتھ، عالیہ عین کے ساتھ، اور یہ دوسری جو بات ہم کر رہے ہیں نا یہ ہے علوم عالیہ، اعلیٰ سے لفظ ہے اعلیٰ، یعنی ایک چیز اصل مقصد ہوتی ہے، ایک اس کے لیے ایک ذریعہ اور اعلیٰ بنتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام بھی ایسا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی منزل چھت ہے لیکن چڑھیں گے کیسے؟ چھلانگ لگا کے تو نہیں چڑھ جائیں گے، اس لیے آپ کوئی نہ کوئی آلہ استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ آلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کوئی سیڑھی یا کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، سیڑھی کے ذریعے سے، کرین کے ذریعے سے، کسی اور آلے کے ذریعے سے۔ تو اصل آپ کا مقصد سیڑھی نہیں بلکہ آپ کا مقصد چھت پہ چڑھنا ہے، آپ نے سیڑھی وغیرہ کو بطور آلہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اصل آپ کا مقصد جو ہے وہ وحی کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن حدیث کا علم۔ باقی جو علوم ہیں آپ جو سیکھتے ہیں وہ بطور آلہ استعمال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ قواعد کا علم پڑھتے ہیں نحو صرف کا، اس علم کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی کہے ہم تو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے آئے، آپ ہمیں نحو صرف پڑھا رہے ہیں۔ تو نحو صرف کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کہ اس کے بغیر آپ قرآن حدیث کا علم پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، یہ بطور اعلیٰ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ علم بلاغت پڑھتے ہیں اور علم منطق بھی پڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی اصول فقہ
اصول حدیث اور اصول تفسیر وغیرہ، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ بطور اعلیٰ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم ان سب علوم کو دین کے فہم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل مقصد نہیں ہے یہ۔ اصل مقصد جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وحی کا علم ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان علوم کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ سمجھ نہیں آتے۔ جیسے عربی زبان سیکھنے کے لیے کوئی شخص کہے کہ میں نے قواعد نہیں پڑھنے لیکن عربی زبان سیکھنی ہے، تو کیسے سیکھے گا وہ قواعد کے بغیر؟ نہیں سیکھ سکتا۔ ہر دنیا کے علم یا فن کے بھی کچھ قاعدے ضابطے ہوتے ہیں، وہ سیکھ کے وہ آدمی اس میں ماہر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یا کوئی اور شعبہ اختیار کرتا ہے، کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، اس کو اس کے قاعدے ضابطے سیکھنے پڑتے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک علم اصل مقصد ہے، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو اس کے لیے بطور خادم استعمال ہوتے ہیں یا بطور اعلیٰ استعمال ہوتے ہیں۔ ان علوم کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہم عام طور دینی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کیونکہ دین پڑھنا بھی ہوتا ہے، سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور آگے ہم نے اس کو پہنچانا بھی ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تبلیغ اس کی کرنی ہے۔ تو تبلیغ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں، کچھ طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ان وسائل یا ذرائع کو شریعت نے متعین نہیں کیا۔ آپ اپنے حالات کے مطابق کوئی بھی طریقہ یا کوئی بھی ذریعہ تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد آپ کا کتاب و سنت کی تبلیغ ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ پاکستان میں تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کو اردو پنجابی زبان آنی چاہیے، ورنہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آپ کی اپنی زبان اس وجہ سے ضرورت معلوم نہیں ہوتی، ورنہ کوئی اور اگر تبلیغ یہاں کرنا چاہے تو اس کو یہ زبان سیکھنی پڑے گی۔ اگر ہم ایسی جگہ پہ ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں انگلش بولی جاتی ہے یا کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، اس زبان کے سیکھے بغیر آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس زبان کا سیکھنا یہ کس لیے ہے؟ یہ بطور ایک ذریعہ اعلیٰ ہے، ایک ذریعہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ زبان سیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ کا یہ انگریزی زبان سیکھنا یا کوئی اور علم سیکھنا جس کے ذریعے آپ دوسروں کو اپنی بات پہنچا سکیں، سمجھا سکیں، یہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ یہ اعلیٰ ہے، اور یہ اصل علم نہیں بلکہ علم کے لیے یہ ایک خادم ہے، ایک خادم کے طور پر اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے علوم جو علم کی خدمت میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ سب علوم جو ہیں ایک عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ آپ اس کے ذریعے تبلیغ کریں گے، علم سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، کچھ لکھیں گے، یا آپ اس میں جو ہے وہ کوئی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اب اس کو آپ نے استعمال کس لیے کیا ہے؟ علم کے حصول کے لیے، یا آپ نے دوسروں کو پڑھانے کے لیے، یا ان کو دین پہنچانے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا استعمال بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ تو آپ نے اس کو اعلیٰ استعمال کیا، گویا کہ یہ دین کا ایک خادم بن گیا۔ لیکن ایسے علوم اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے کہ جن علوم کو پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین سے دوری، دین کے لیے رکاوٹ، تو ایسے علوم جو ہے وہ ان کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، خادم کا، لیکن وہ علوم وہ سیکھنے حرام ہوں گے، ناجائز ہوں گے، کہ جن کی بنیاد پر آدمی دین سے دور ہو جائے، جن کی وجہ سے دین سے دوری ہوتی ہے، یا تبلیغ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، یا علم کے حصول کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے علوم کا حکم عبادت کا کہنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کا سیکھنا یہ بھی حرام میں آئے گا۔ لیکن اگر اس کا کوئی نقصان نہیں، ایسے علوم ہوتے ہیں ان کا دینی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں، تو ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مباح اور جائز کا۔ جائز ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، آپ ان علوم کو سیکھ سکتے ہیں، خاص کر اگر آپ دنیا کا فائدہ ان سے اٹھا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہم نے الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے سب نے کچھ نہ کچھ علم پڑھا ہے۔ تو علم پڑھنے کے لیے بھی ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل آلات کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھانے کے لیے دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں
کچھ علوم ایسے پڑھنے ضروری ہو جاتے ہیں جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں، کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اصل مقصد تو قرآن حدیث کا علم ہے، وحی کا علم ہے، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس ضرورت کے تحت کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بات پہلے ذکر کر دی ہے کہ ان کو ہم بطور آلہ استعمال کرتے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد نہیں، بطور ذریعہ ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ اصل مقصد تک پہنچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی آلات کی ضرورت ہے، یعنی کچھ ذرائع وسائل کی ضرورت ہے، تبلیغ کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے تبلیغ کا حکم دیا نا اس آیت کے اندر، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ آپ اے رسول آپ لوگوں کو وہ پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ ہم وہی علم پڑھ رہے ہیں نا جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور پہنچانے کا طریقہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہاں اصول بیان کر دیے۔ پھر ایک اور جگہ پر یہ انداز بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ نہ ہو کہ یہ میرا رستہ ہے، یعنی اللہ کا جو رستہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا، اللہ سے ملانے والا، جوڑنے والا، یہ جنت والا یہ رستہ ہے میرا۔ تو فرمایا کہ میں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ کس طرح دعوت دیتا ہوں؟ بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے میرے پیروکار بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے یعنی کچھ دعوت کے طریقے بتا دیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے جو علوم پڑھنے ہیں ان میں آپ کتاب و سنت کا علم بھی پڑھیں گے، اصل علم جو مقصد ہے جس کو علوم عالیہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ علوم عالیہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وحی کا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ علماء کی اصطلاح میں اسے علوم عالیہ کہتے ہیں۔ باقی ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کی اتنی کوئی اہمیت نہیں، ان پر وقت کافی لگ جاتا ہے، وقت کا یہ ضیاع ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن حدیث کو سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھیں گے، نحو صرف پڑھیں گے تو کیا یہ وقت کا ضیاع کہلائے گا؟ یہ تو ضرورت ہے نا، اس کو آپ نے ذریعہ بنایا کہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح آپ اصول حدیث پڑھیں گے، اصول تفسیر ہیں، اصول فقہ ہیں، یہ پڑھیں گے تو مقصد کیا ہوگا آپ کا؟ قرآن حدیث کو سمجھنا مقصد ہے، قرآن حدیث کا فہم جو ہے اس تک پہنچنا یہ آپ کا مقصد ہے۔ اس لیے ان کو آپ بطور ذریعہ استعمال کریں گے۔ ہم یہ جو علوم پڑھتے ہیں، خاص کر میں علوم عالیہ کی بات کر رہا ہوں، بطور اعلیٰ جو استعمال ہوتے ہیں، ان میں آپ یہاں اس وقت بھی پڑھیں گے، پہلے بھی کچھ پڑھ چکے ہیں، یہاں جو ہے خصوصی اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ مثلا کچھ باتیں جو ہیں وہ اصول تفسیر کی ہوتی ہیں، اور کچھ کا تعلق اصول حدیث سے ہوتا ہے، اور کچھ کا تعلق اصول فقہ سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یہ اصل میں دین کے اصول ہیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے یہ اہل علم نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن حدیث سمجھنا آسان ہو جائے، سمجھانا آسان ہو جائے، دوسروں کے لیے اس کو پہنچانا آسان ہو جائے، اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر ہمارا جو موضوع ہے اس میں ہم یہ فقہ کے اصول پڑھتے ہیں، فقہ کے اصول جن کو اصول فقہ بھی کہتے ہیں۔ اصول فقہ جو ہیں وہ یہ عام طور پر ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہی اصول ہیں جو ہم اصول فقہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں یہ اصولی قواعد بھی کہتے ہیں، اور ان کو اصول فقہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن حدیث کے احکام کو سمجھنے کے قاعدے اور
ضابطے بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی مختلف نام ہیں اس کے۔ تو یہ جو قاعدے ہیں ان کو لفظی اور یعنی عربی زبان کے قواعد بھی کہتے ہیں، لفظی قاعدے، کیونکہ اصول فقہ کے اندر ایک قسم کا ان قواعد کی ہے جن کا تعلق عربی زبان کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ سے وہ قاعدے نکلتے ہیں، اور ان قواعد کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کی نصوص کو سمجھنے کے لیے۔ ان کو کہتے ہیں لغوی قاعدے۔ آپ نے اصول کی کتابوں میں یہ پڑھا ہوگا، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے لغوی قواعد، جس طرح کہ مثال کے طور پر یہ قاعدہ آپ پڑھتے ہیں، امر وجوب کے لیے آتا ہے، نہیں تحریم کے لیے آتی ہے۔ ایسے یہ بھی کہ یہ لفظ جو ہے اس کی دلالت جو ہے وہ کیا ہے، وہ قطعی ہے یا ظنی ہے، یا مثال کے طور پر یہ صیغہ عام ہے، خاص ہے، یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے۔ ایسے ہی یہ اس کی دلالتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کی دلالت عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، یا دلالت اقتضاء ہے، اور دلالت اولا ہے۔ یہ اپنے معنی میں واضح دلالت کرتا ہے، غیر واضح دلالت ہے، یہ ظاہر ہے، نص ہے، مجمل ہے، مفسر ہے۔ یہ ساری جو اقسام ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ یہ لغوی قواعد سے۔ یہ لغوی قاعدے ہیں، یعنی اصولی قاعدے ہیں۔ ان کو ہم کیوں پڑھتے سیکھتے ہیں؟ قرآن حدیث کے نصوص کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے امام قرافی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الفروق لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اصول دو قسم کے ہیں شریعت کے۔ شریعت کے اندر یعنی کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں، اور اصول دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان اصولوں کی ہے جن کو ہم لفظی قواعد کہتے ہیں، لفظی قواعد جن کا میں نے ذکر کر دیا، اور کچھ ہوتے ہیں یہی جو دلالتیں ہیں نا، ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کسی کا ظاہری ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کو رفع کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے پھر؟ ترجیح، نسخ، یہ بھی اسی میں آتے ہیں، ترجیح کے اصول۔ اور کچھ معنوی ہیں، کچھ جو ہے وہ قواعد معنوی ہوتے ہیں، یہ لفظی ہے نا، یعنی یہ عربی زبان کے الفاظ سے نکل رہے ہیں۔ یہ امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ قاعدہ کون سا ہے؟ یہ لغوی قاعدہ ہے کہ جب قرائن سے خالی ہو تو یہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح جب نہیں کا صیغہ قرائن سے خالی ہو تو وہ تحریم پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ لغوی قواعد میں آتا ہے۔ اور کچھ معنوی قواعد ہیں۔ معنوی قواعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو نصوص ہیں ان کے اندر ان کی علتوں کو دیکھا جاتا ہے، نصوص کی علتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم قیاس کرنا ہو، اگر ہم قیاس کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے مسئلہ کو جس کے بارے میں نص خاموش ہے، اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی جس حکم کے بارے میں نص موجود ہے اس پر ہم قیاس کرتے ہیں۔ اور قیاس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ علت اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس مسئلے کو ہم قیاس کرنا چاہتے ہیں اس کی علت وہی ہے جو منصوص حکم کی ہے۔ اگر اس کی علت منصوص حکم والی ہے تو ہم ایک یعنی فرعی مسئلے کو یا نیا جو پیدا ہونے والا مسئلہ ہے اس کو ہم اس پر قیاس کر کے اس پر اس کا حکم ظاہر کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ اس کا حکم وہی ہے جو فلاں مسئلے کا ہے، جو فلاں نص میں بیان ہو گیا ہے۔ اس میں ہم علتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ علت کی بنیاد پر حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ایک واقعہ سے دوسرے واقعہ میں، یا ایک مسئلہ سے دوسرے مسئلہ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ معنوی کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دوسری قسم جو ہے ان قواعد کی ہے جن کو قواعد فقہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو قواعد اصولیہ تھے نا۔ قواعد اصولیہ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر شرعی احکام کی بنیاد اصل میں رکھی جاتی ہے۔ تو باقی رہ گیا یہ اس کے بعد قواعد فقہیہ ہیں۔ قواعد فقہیہ جو ہیں یہ اصل میں جب ایک فقیہ وہ قرآن حدیث کی نصوص کو سامنے رکھ کے اور جو اصول فقہ کے قواعد ہیں ان کو استعمال کر کے مسائل کا استنباط کرتا ہے، تو ایک بہت بڑا مجموعہ مسائل کا تیار ہو جاتا ہے جس کو ہم عام طور پر کیا کہہ لیتے ہیں؟ فقہ۔ یعنی بہت سے مسائل کا جو احکام
کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کتاب کون سی ہے، یہ فقہ کی کتاب۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا جو مسائل کا مجموعہ تیار ہوتا ہے، ان بکھرے ہوئے مسائل کو اکٹھا کر کے اس کو کسی ایک ضابطے کے تحت جمع کر دینا، یہ کیا ہوتا ہے، ایک قاعدہ فقہیہ کہلاتا ہے۔ قاعدہ فقہیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف مسائل ایک فقیہ نے اصول فقہ کو استعمال کر کے قرآن حدیث سے مستنبط کیے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ کسی ایک ضابطے، ایک قیاس کے تحت جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں ایک ربط بن جاتا ہے، اس کو نام کیا دیتے ہیں، قاعدہ فقہیہ۔ یہ میں نے مختصر سا ایک اس کا تعارف، کیونکہ ہم نے قواعد فقہیہ جو تفصیل کے ساتھ پڑھنے ہیں، اس میں اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس وقت صرف اختصار کے ساتھ میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ قواعد فقہیہ، ان کو بھی امام قرافی نے کہا ہے یہ بھی فقہ کے اصول ہیں، یعنی یہ سارے فقہ کے اصول کی یہ اقسام ہیں۔ یہ ایک کچھ اصول لغوی ہیں، کچھ معنوی ہیں جن کو اصول فقہ کہتے ہیں، کچھ اصول ایسے ہیں جو ایک فقیہ کے جو جمع شدہ مسائل ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ایک ضابطے کے تحت، ایک قیاس کے تحت جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے، جس ضابطے کے تحت اکٹھا کر کے ان کا ربط قائم کر دیا جاتا ہے تو یہ قاعدہ فقہیہ بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ دوسری قسم قواعد کی ہے۔ تو بہرحال یہ قواعد کا جو علم ہے، اسی طرح اصول کا علم جو ہے، اس سے کتاب و سنت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ احکام کے استنباط میں انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، فقہی ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں شریعت کے مقاصد یہ سمجھ آتے ہیں کہ شریعت کے احکام کے مقاصد کیا ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں یہ احکام بلا مقصد نہیں ہے۔ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پیچھے مقصد ضرور ہے۔ بعض دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی وقت اس کے بارے میں یعنی مستقل نص میں اس کا مقصد بیان ہو جاتا ہے، یعنی نصوص ان کے مقاصد بیان کر دیتی ہیں۔ اور بعض دفعہ مقاصد استنباطی ہوتے ہیں کہ علماء مقاصد کا استنباط کر لیتے ہیں، یعنی نص تو بالکل صریح نہیں ہوتی، لیکن مقاصد جو ہیں ان کا استنباط کر کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے یہ مقصد ہے، فلاں حکم کا یہ مقصد ہے۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں یہ احکام دیے ہیں۔ تو وہ مقاصد جو ہیں وہ بھی اہل علم نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے، یعنی اس کی تفصیل جو ہے وہ تو بعد میں آپ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر دین کی حفاظت ایک مقصد ہے شرعی احکام کا، سب احکام کا مقصد دین کی حفاظت، انسان کی جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، انسان کی جان کی حفاظت، اس کی نسل کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عقل کی حفاظت، یعنی یہ 5 جو ہیں وہ بنیادی مقاصد ہیں کس کے، شرعی احکام کے، کہ شریعت نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے ہیں اگر ان سب کا جائزہ لیا جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان احکام کے پیچھے جن مقاصد کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے یا شارع جن مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں، وہ 5 بنتے ہیں، 5 مقاصد۔ تو بہرحال ہمیں مقاصد کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ہم صحیح طرح جو ہے وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتے، لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے۔ ایسے ہی قواعد فقہیہ یہ بھی ایک اصول کی قسم ہے، ان کا جاننا بھی اور اصول فقہ کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طرح کتاب و سنت کا فہم حاصل کریں، کتاب و سنت کی نصوص کے معنی سمجھ سکیں، ان سے مسائل کا استنباط کر سکیں، اپنے اندر ایک فقہی ملکہ پیدا کر سکیں، اور فتویٰ دینے کے لیے جو ہے اپنے اندر ہم اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا کر سکیں کہ لوگوں کے لیے رہنمائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے یہ سارے قاعدے ضابطے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تبلیغ کے میدان میں اترتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں مقاصد قاعدے کلیے سامنے نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ ناکام ہو جاتی ہے یا زیادہ مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ کئی جگہ پر تبلیغ کرنے والے جو ہے وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی بجائے دور کر کے آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ڈال کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ
کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اصل میں وہ دین کے جو اصول و قواعد ہیں، جو شریعت کے مقاصد ہیں، ان سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک عالم کے لیے خصوصی طور پر دین کے اندر فہم و ادراک، گہری بصیرت ہونی چاہیے نا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے مسائل کو جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں سمجھ سکتے ہیں، اور لوگوں کے حالات صحیح معلوم کر کے آپ ان پر ان کا اطلاع کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ جو ہے وہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو فتوے دیتے پھریں، یعنی الٹے سیدھے فتوے دے کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی بجائے ان کو گمراہ کرتے پھریں۔ اس لیے گہری بصیرت کی، گہرے فہم کی، شرعی احکام کے اندر زیادہ یعنی بصیرت اور گہرائی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ اصول استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن حدیث کی نصوص سمجھنے میں مدد مل سکے۔ ایسے ہی مثلا تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے نا کہ درجہ بندی اس کی کیا ہے۔ آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا کون سا مسئلہ اہم ہے اس وقت، زیادہ اہم کون سا ہے، پہلے اس کی تبلیغ کریں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ چھوٹوں کی طرف جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری مسائل تو چھوڑ دیں تو چھوٹے مسائل میں پہلے جاتے لوگوں کو الجھا دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز کا مسئلہ بیان کرنا ہے، تو نماز سے پہلے کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو ایمان کا مسئلہ کو بیان کریں۔ ایمان سے ادا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ایمان کا مسئلہ بیان کریں جس میں اس کی ایمان کی مضبوطی ہو، پھر فرائض کا ذکر کریں، نماز کا پہلے ذکر کریں۔ تو یہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، آپ جا کے پہلے دن وہاں رفع دین کا شروع کر دیں۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ بے ترتیبی ہے نا، یہ سمجھ لو کہ کم فہمی ہے یہ، کہ آپ جو ہیں وہ کوئی درجہ بندی نہیں کر رہے، آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کس طریقے سے کرنی ہے، زیادہ اہم کون سی چیز ہے، کم اہم کون سی ہے، اور آپ نے کس طرح تدریج سے چلنا ہے۔ یہ تو اب ایک آدمی جو ہے وہ تو فرض نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو سنتوں کے فضائل بیان کرتے رہیں، تو پہلے اس کو آپ فرض کی اہمیت بیان کریں نا۔ فرض کی اہمیت جب اس کے دل میں بیٹھے گی، فرائض کے بند ہو جائے گا، بعد نوافل پڑھ لے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر نشہ کرتا ہے، ایک سگریٹ پیتا ہے، آپ نشے کی بات چھوڑ دیں، پہلے آپ سگریٹ کی بات شروع کر دیں، تو جبکہ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ نشے کی بات کریں، نشہ اس سے چھڑائیں، اس کے بعد جو ہے بعد میں سگریٹ کی بات کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کے اصول کو جاننے اور اس کے مقاصد کو معلوم کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کس طریقے سے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، شریعت کے مقاصد کا، نفع نقصان کا آپ کو علم ہو۔ جس طرح کہ ایک اس کی مثال ہے کہ امام ابن تیمیہ جو تھے دمشق میں تھے، شام میں، تو آپ کو پتہ ہے تتاریوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، بڑا نقصان کیا تھا۔ تتاری جو ہیں وہ باہر میدان میں پڑے ہیں اور شرابیں پی کر نشہ میں وہ دھت تھے، یعنی ادھر پڑے تھے۔ تو کئی علماء کہنے لگے کہ ان کو جا کے ہم نشے سے روکتے ہیں، کہ آپ نشہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام تیمیہ نے کہا کہ آپ ان کو نہ روکیں، نشہ کرنے دیں۔ کس لیے؟ کہنے لگے کہ اصل میں شریعت نے جو نشہ حرام کیا ہے نا، شراب وغیرہ حرام کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ نشہ جو ہے وہ انسان کو نماز پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اس لیے نشہ نہ کریں، یہ مقصد بیان کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اگر شراب نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے؟ نہ انہیں نماز پڑھنی ہے، نہ کوئی ذکر کرنا ہے، بلکہ یہ کریں یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کا مال لوٹیں گے، ان کی عزتیں لوٹیں گے، بچوں کو قتل کریں گے، نقصان کریں گے۔ اس لیے آپ ان کو تبلیغ نہ کریں، نشے سے نہ روکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں تبلیغ کرنے کے لیے دو ذہن سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ یہ نشہ کر رہے ہیں، آپ روکیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں نہ روکیں۔ ابن تیمیہ نے مقصد دیکھا ہے نا کہ ہم ان کو روکیں گے تو الٹا ہمارا نقصان کریں گے، اس لیے ان کو نشے کی حالت میں پڑے رہنے دو۔ جبکہ جو ایک عام مسلمان ہے اس کو نشے سے روکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نشہ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نماز نہیں پڑھ سکے گا، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح بہرحال یہ ہے کہ نفع نقصان بھی دیکھنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک بات ضروری نہیں ہوتی لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس کی تبلیغ ضرور کرنی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ نفع نقصان جو ہے ان چیزوں کی بھی دیکھنا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ انسان شریعت اصول دیکھتا ہے، مقاصد دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر جا کے ان چیزوں کے درمیان وہ فرق کرتا ہے کہ میں نے کون سا کام اس وقت کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اور پہلے کون سا کرنا ہے، اس کی درجہ بندی، اہم کون سا ہے اور غیر اہم کون سا ہے، یا بڑا کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے،
زیادہ بڑی نیکی کون سی ہے، چھوٹی کون سی ہے، زیادہ بڑی برائی کون سی ہے، چھوٹی کون سی ہے، ان چیزوں کی پہچان جو ہے آپ کو صحیح فہم سے حاصل ہوگی نا۔ تو صحیح فہم جو ہے آپ اصولوں سے ملے گا۔ قرآن حدیث کا صحیح فہم جو ہے آپ اصولوں کے بغیر یہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی بڑا منافق تھا، حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قتل کروایا؟ حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ پکا منافق ہے، کیوں نہیں قتل کروایا؟ آپ نے فرمایا کہ داہو اللہ یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، کہ چھوڑ دو اس کو، قتل نہ کرو، اس لیے کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ نقصان ہو جائے قتل کرنے کا، اس لیے آپ نے اس قتل کو یعنی روک دیا، چھوڑ دیا۔ تو اس طرح جو ہے کسی وقت کوئی کام ٹھیک تو ہوتا ہے لیکن اس کو کرنے سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے وہ نہ کیا جائے۔ جیسے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حضرت عائشہ کو آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرتا، ابراہیمی بنیادوں پر۔ کس لیے آپ نے چھوڑ دیا کہ اگر میں اس وقت اس کی نئی تعمیر شروع کر دوں گا اور پہلی جو قریش نے کی ہے اس کو گرا دوں گا تو یہ لوگ کیا ہوں گے، نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ اسلام سے بدک نہ جائیں۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ نبی جو ہے یہ کعبہ کو ہی تبدیل کر رہا ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا جب کہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کو پسند تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ کی تعمیر ابراہیمی بنیادوں پر کروں، لیکن آپ نے کیوں نہیں کی؟ فتنے سے ڈر سے کہ نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نفع نقصان دیکھنا یہ بھی ایک عالم کی ذمہ داری ہے، مبلغ اور داعی کی ذمہ داری ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو قرآن حدیث کے صحیح فہم اور ادراک سے حاصل ہوں گی۔ اور یہ صحیح فہم ادراک کیسے حاصل ہوگا کہ آپ کو اس کے لیے اس کے اصول و ضوابط، قواعد، مقاصد یہ پڑھنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔